ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل، وہ ایک دانہ 7 بالیاں 7 بالیاں اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانہ آپ زمین میں بوتے ہیں تو اس سے ایک گندم کا پودا نکلتا ہے، اور جس پر گندم کے دانے لگتے ہیں اسے بالی کہتے ہیں۔ ایک دانہ آپ نے خاک میں ملایا تو اس سے ایک پودا نکلا جس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک کے بدلے آپ کو 700 عطا کیے گئے۔ یہاں پر ایک مثال سمجھائی گئی کہ جس طرح ہم ایک دانہ زمین میں بو دیتے ہیں، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے یہ دانہ فنا ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، مگر اس کا ثمرہ، اس کا پھل ایک کے بدلے 700 میں ملتا ہے۔ کوئی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیا، وہ 1 روپیہ مجھ سے چلا گیا، لیکن اس ایک کے بدلے میں اللہ تعالی 700 عطا فرماتا ہے۔ جیسا اخلاص ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس کے لیے اور بڑھا دے۔ کوئی 700 میں اللہ کی رحمت منحصر نہیں ہے، وہ جسے چاہے 700 عطا فرمائے اور جسے چاہے اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم پھر لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور کسی کو ستاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے، ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت بیان ہوئی۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مظلوم کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کی مدد کر لیتے ہیں تو پھر جب دیکھو احسان جتلاتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، بسا اوقات وہ طنزیہ جملے بھی کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کی عزت مجروح ہوتی ہے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اصول بیان کیا، ارشاد فرمایا قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور معافی مانگ لینا، خیر من صدقۃ، اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذی، کہ جس کے بعد ستانا ہو۔ یعنی کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آتا ہے، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ اس سے معذرت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ صدقہ دینے کے بعد، خیرات کرنے کے بعد اس کو ستایا جائے، تانے دیے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ اس سے معافی مانگ لے۔ اس سمجھانے کے لیے عرض کیا گیا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ بھی دے، خیرات بھی کرے، اور اپنی نمازیں اور اپنی عبادتیں ضائع نہ کرے۔ اب اگر کسی سے کہا جائے کہ ریاکاری نماز میں نہ کرو تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نماز ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کی اصلاح کرو۔ اسی طرح صدقے کا بھی یہی حکم ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، حلیم ہے، حلم والا ہے، وہ تمہاری نافرمانیوں پر بھی گرفت فوراً نہیں فرماتا۔ 2 باتیں یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں، اگر تم صدقہ نہ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقوں کا حاجت مند نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اس کا محتاج ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ تم صدقہ دو گے تبھی غریب کا پیٹ بھرے گا۔ وہ اگر چاہے
تو تمہیں غریب کر دے اور اسے مالدار کر دے. وہ غنی ہے، حلیم ہے، اس کی ڈھیل سے عبرت حاصل کرو اور توبہ کر لو اس سے پہلے کہ وہ گرفت فرمائے. کہ اس وقت تم کنجوسی کرتے ہو اور تمہاری پکڑ نہیں ہوتی تو وہ حلیم ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت اور اس کے عذاب سے بچانے کی دنیا میں کسی کو طاقت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور ستا کر تانے دے کر اپنی نیکی کو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے. تو جس طرح ریاکار کا صدقہ ضائع چلا جاتا ہے، دکھاوے کی نیکی قبول نہیں ہوتی، ویسے ہی صدقہ کر کے، خیرات کر کے احسان جتلانا بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. ریاکاری کی آفت سے بچنا بھی ضروری ہے. اگر قرآن و حدیث کی مزید معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیسٹ حاصل کریں. یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے. ریاکار یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو گئی، میں کامیاب ہو گیا. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. تو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ اگر کسی غریب کی مدد کرے تو بتائیے اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. ایسے ہی صدقہ کر کے احسان جتلانے والے کو بھی ثواب نہیں ملے گا. فَمَثَلُهُ، پس ایسے شخص کی مثال، کمثل صفوان، جیسے مثال ایک چکنے پتھر کی، چکنی چٹان کی. صفوان چکنا پتھر، چکنی چٹان. علیہ تراب، جس پر مٹی ہو، تراب مٹی. فاصابہ وابل، پھر اس پر تیز بارش گزرے. اب ذرا تصور کریں کہ پہاڑوں پر، وہ پہاڑ کہ جن کی چٹانیں چکنی ہیں، یہ چکنا پتھر ہے، اس کے اوپر اگر مٹی کا ڈھیر جم جائے اور کوئی اس پر اپنی فصل اگا دے، تیز بارش آئے گی تو مٹی بھی بہہ جائے گی اور اس کی فصل بھی بہہ جائے گی. فترکہ صلدا، بس وہ تیز بارش آئی اور اس نے صلدا بنا دیا، یعنی اس پتھر کو دوبارہ چکنا کر دیا. ساری محنتیں ضائع ہو گئیں. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو انہوں نے محنتیں کی اس سے انہوں نے کچھ نہ پایا، محنتیں ضائع ہو گئیں. ایسے ہی دکھلاوا کرنے والا محنت کرتا ہے لیکن اس کے عمل کا کوئی ثواب نہیں دیا جاتا. ایسے ہی صدقہ کرنے والا، خیرات کرنے والا جو احسان جتلا رہا ہے یا طنز و طعنے دے کر اس غریب کے دل کو دکھا رہا ہے، تو ایسا شخص اپنی محنت سے کوئی صلہ کل بروز قیامت نہیں پائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں بھی ریاکاری اور دکھلاوا بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کسی فرد مخصوص پر بدگمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں خود اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم مہنگا جانور لے کر آتے ہیں اور اگر لوگ تعریف نہ کریں تو تعریف سننے کی اگر خواہش ہے اور دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں تو پھر سمجھ جائیے کہ اس قربانی کی رقم ہماری ضائع ہو گئی. دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ واہ واہ کریں. اور بسا اوقات تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جانور کیسا ہے. اب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن پوچھنے کی بسا اوقات یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ تعریف سننے کی خواہش دل میں اچھل لگی ہوتی ہے. اب آپ جانتے ہیں کسی سے بھی آپ پوچھیں میں جانور کیسا لے کر آیا ہوں تو ہر کوئی تعریف ہی کرے گا اور اس سے انسان اپنے دل میں پھولتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے جانور لے کر آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا کریں، اے پروردگار جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، جس طرح تو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی، ہماری بھی قربانی قبول فرما.
قبولیت کی فکر ہونی چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں واغا کرتے ہیں اس کی فکر نہ رکھیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یعنی مال خرچ کرنے کی دو نیتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے. اور اگر مال جمع کرنے کا عادی ہو اور خرچ نہ کرے تو محبت مال بہت بڑھ جاتی ہے. یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو موت کے جھٹکے بھی اپنی جگہ سختی رکھتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے، اور انتہائی وہ حسرت کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنے مال سے جدا ہو رہا ہوں. انسان اگر مال خرچ کرتا رہے تو خرچ کرنے کی برکت سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. مال آتا ہے جاتا ہے، لیکن نہ آنے کی خوشی رہتی ہے نہ جانے کا غم ہوتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے مقام پر اس وقت پہنچو گے جب پتھر اور سونا تمہارے لیے برابر ہو جائے. اب یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت تو ہر ایک میں ہے. پتھر اور سونے کا ڈھیر اگر رکھا جائے تو دونوں ہماری نظر میں برابر نہیں ہے، لیکن بزرگان دین کی نظروں میں دونوں برابر تھے. انہوں نے یہ مقام حاصل کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اور ہم اپنی محبت دنیا کا علاج اس طرح کر سکتے ہیں کہ خوب اللہ کی راہ میں دیں. جب انسان اللہ کی راہ میں دے گا تو ایک نہ ایک دن وہ تصور قائم ہوگا کہ جہاں میں نے دیا ہے آخرت میں مجھے وہاں پہنچنا ہے، اور آخرت کی محبت پیدا ہوگی اور دنیا کی محبت میں کمی واقع ہوگی. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جائز ذرائع سے آپ نے حاصل کیا یا نہیں، جائز ذرائع میں خرچ کیا یا نہیں، اس دنیا کی محبت ہے یا نہیں. اگر دنیا کی محبت نہ ہو اور جائز ذرائع سے وہ حاصل کرے، جائز ذرائع میں خرچ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی نہ کرے تو وہ مال کوئی برا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانے کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں اگر مال دے تو ایسا دل بھی دے جو اس کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو. کمثل جنت بغبوۃ، جیسے مثال اس باغ کی بربوا. ربوا کہتے ہیں ایک ایسا علاقہ جو اونچائی پر ہو، جیسے کوہ مری، گلگت اور ایسے علاقے جو سرد علاقے ہیں، ان علاقوں کو ربوا کہتے ہیں. اور وہاں اگر بارش ہو، وہاں جو درخت ہوتے ہیں، جو باغات ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے وہ دگنے پھل دیتے ہیں. اور اگر بارش نہ ہو تو یہ اتنی بلندی پر ہوتے ہیں کہ ہر وقت ہوا میں نمی رہتی ہے. یہ شبنم اور یہ نمی ان کے لیے کافی ہوتی ہے. کمثل جنت بربوا، جیسے وہ باغ جو ربوا پر ہو، بلند مقام پر ہو. اصابہا وابل، وابل تیز بارش کو کہتے ہیں. اس باغ کو تیز بارش پہنچے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ باغ دگنے پھل دیتا ہے. بارش ہو جائے تو دگنے. فإن لم یصبھا وابل، پھر اگر کسی سال تیز بارش نہ ہو، فطل، تو اسے شبنم کافی ہے. یعنی وہ سدا بار باغ ہے جسے خزاں نہیں آئے گی، وہ کبھی اجڑتا نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کی راہ میں دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے دینے والا، اور دے کر احسان نہ جتلانے والا، تانے نہ دینے والا، ایسی نیکی کر رہا ہے کہ اس نیکی کا صلہ وہ آخرت میں بھی پائے گا اور دنیا میں بھی پائے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہ وہ تصور ہے جو ہر ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر ہوتا ہے تو یہ تصور قائم کیا جاتا ہے. اور کئی بھائیوں نے بتایا کہ ختم قادریہ شریف کی برکتوں سے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب یہ ذکر ہوتا ہے تو ایک عجیب سما ہوتا ہے، دل
اللہ کی یاد میں رو رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر ہم ایک ہفتہ ختم قادریہ میں نہ آئیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری بیٹری چارج نہ ہوئی۔ آپ بھی آئیے، خواتین کے لیے ہر ہفتے کو دوپہر 2:30 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک قادریہ لان، شہزادہ لان، جیل چورنگی کے پاس یہ ختم شریف ہوتا ہے، اور مردوں کے لیے ہر اتوار عصر تا مغرب مسجد بہار شریعت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تصور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بھی کام کر رہے ہوں ہم یہ نہ دیکھیں دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جو ریاکاری کر کے یا احسان جتلا کر یا ستا کر اپنے صدقے اور اپنی نیکی کو ضائع کرتے ہیں، انہیں سمجھایا جا رہا ہے ایا ود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان تکون لہ جنت من نخیل، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل کھجور کا باغ ہو، واعناب اور انگور کا باغ ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کھجور اور انگور کا اس لیے ذکر کیا گیا کہ عرب میں یہ دونوں پیداوار مالدار ہونے کی علامت ہوتے، کیونکہ اور دیگر پھلوں کو اسٹور کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں ذخیرہ کرنے کے وہ انتظامات نہ تھے۔ لیکن کھجور یہ کئی سالوں تک بغیر سڑے قائم و دائم رہتی ہے، خشک ہو جائے تو چھوارے بن جاتی ہے۔ انگور کشمش اور منقع میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو پیلے انگور ہیں وہ کشمش بن جاتے ہیں اور جو کالے انگور ہیں وہ منقع بن جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مال تھا کہ اگر نہ بکے تو نقصان کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے یہاں پر کھجور اور انگوروں کے باغ کا ذکر کیا گیا۔ مراد یہ ہے کہ کسی نے ساری زندگی محنت کی ہو، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اس کی فیکٹری ہے، اس کا کاروبار ہے، تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوں، یہ بھی ان باغات کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ لہو فیہا من کل الثمرات، اور نہ صرف کھجور انگور ہوں بلکہ اس کے لیے ان باغات میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے بڑھاپا پہنچ گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں۔ اب آپ بتائیے، انسان بوڑھا ہو جائے اور کام کاج کے قابل نہ رہے اور وہ ریٹائر ہونے لگے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور بچے بھی پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے، کمانے کے قابل نہیں ہوئے، فی زمانہ یوں سمجھے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اسے یہی امید ہوتی ہے اتنی بڑی فیکٹری ہے، کوئی بات نہیں، میرا بڑھاپا بھی گزر جائے گا اور بچوں کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ ساری زندگی میں محنت مشقت کر کے اس فیکٹری کو میں نے سجایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا سوچو کہ اتنی محنت کے بعد یہ چیز حاصل ہوئی ہو۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر آگ کا بگولا، آگ کے شعلے اس باغ کو پہنچ جائیں، فَاحْتَرَقَتْ، اور وہ آگ کے شعلے اس باغ کو جلا دیں، تو بتاؤ اس کا کیا افسوس کا عالم ہوگا۔ ساری زندگی نیکیاں کی، اب وہ وقت تھا کہ بروز قیامت جب لوگ نفسی نفسی کر رہے ہیں، سورج 1.25 میل پر ہے، آگ برسا رہا ہے، زمین تانبے کی ہے، جسم پر لباس نہیں، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ اس وقت ایک امید تھی کہ میں نے نیکیاں کی ہیں، نامہ اعمال کھلے اور وہ دیکھے کہ اس کی نیکیوں کو ریاکاری نے تباہ کر دیا ہے، اس کے صدقے کو احسان جتلانے نے اور ستانے نے، طنز اور تانا کرنے نے تباہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو نیکیاں لے کر آئے گا مگر لوگوں کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے اور لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے۔ بتائیے کس قدر ندامت اور افسوس ہوگا۔ یہ مثال سمجھائی گئی کہ دنیا میں اگر باغ جل جائے، فیکٹری تباہ ہو جائے، بوڑھا آدمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، افسوس کے مارے نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن دنیا کا کیا ہے، چند سالہ زندگی ہے۔ اب بڑھاپے کے بعد وہ کتنا عرصہ باقی رہے گا کسی کو نہیں معلوم، مگر اگر آخرت تباہ ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالی تمہارے لیے
اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال